قاری صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں شجر کاری کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں جیسے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا گیا ہے، تو اس میں ماحول کو صاف کرنا، معاشرے کو صاف کرنے والی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں کیا؟ بالکل پوری ذمہ داریاں شامل ہیں، اس لیے کہ دنگا فساد سے روکنا، ماحولیات کی خرابیوں سے روکنا، لوگوں کو تکلیف سے روکنا اس خلیفے کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ جی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات تخلیق انسان کے وقت ہی یہ کہہ دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات وہیں سے ودیت کر دی انسانی فطرت کے اندر کہ یہ ماحول کو درست رکھنا تمہارا کام ہے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض علاقوں پر چڑھائی بھی کرتے، یہود و نصارہ کے ان کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے، تو صحابہ کرام کو جو ہدایات دیتے ان میں یہ ہدایات بھی شامل ہوتی کہ ان کی فصلوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کے درختوں کو نہ کاٹیں، عورتوں کو نہ ماریں، بچوں کو نہ ماریں، ان کی دیواریں پھلانگ کر ان کے گھروں میں داخل ہو کر ان کو وہ نہ کریں۔ تو یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کی، اسٹیٹ کی، کہ وہ ایسا کرے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ میں کافی بچپن میں دیکھتا تھا، ہم پنجاب کے اصل رہنے والے ہیں، تو سڑک کے جو روڈ کے دونوں کنارے نا بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں۔ تو ایک دور آیا مصطفیٰ کھر کا، اس نے سارے درخت اپنے دور اقتدار میں وہ کٹوا کے وہ بچوا دیے۔ اب وہ بکوائے تو سڑکیں خالی ہو گئیں۔ اب عذر کیا بنایا کہ یہ بسوں کے حادثے ہوتے ہیں، اس سے جو ہے بس سے ٹکرا جاتی ہیں اور بسوں کے حادثے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے اتنی آلودگی، اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت بنائی ہے کہ جو آکسیجن ہمیں چاہیے یہ دن کو ہمیں وہ مہیا کرتے ہیں، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم خارج کرتے ہیں سانس کے راستے سے یہ اس کو لیتے ہیں، تو ماحول اس سے صاف ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اور کچھ ذمہ داریاں دیکھیے ہماری بھی ہوتی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں اس ضمن میں حکمران طبقے کی، صاحب اقتدار لوگوں کی، ان کی بھی ہوتی۔ اب جیسے گلیاں ہیں، گلیوں کے اندر ڈھکنے کھلے پڑے ہوئے، گٹر نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا کام، خطیب کا کام، عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ گٹر کے ڈھکنے بنوا کے ڈالتا پھرے، لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ جو گلی میں رہنے والے ہیں کم از کم کچرے کی تھیلیاں اس گٹر میں نہ ڈالیں، لیکن علاقے والے تھیلیاں بھی اس گٹر میں ڈالیں گے۔ اگر وہ ڈھکنا لگوا دیں گے تو تھیلیاں باہر گلی میں ڈالیں گے۔ میں اپنے گھر سے صاف کروں گا تو دوسرے کے گھر کے آگے رکھ کے آ جاؤں گا۔ یعنی وہ ایک جو احساس ہوتا ہے نا دوسرے کا، جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو، وہ احساس ہم سے جاتا رہا۔ جسے اقبال نے کہا نا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہی چیز ہمارے اندر ہوگی۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ ایمان کا حصہ ہے، یہ جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ماحولیات خراب ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، تعفن پھیلتا ہے، تو یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے۔ اور قرآن مجید خود کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یا ایک جگہ فرمائے بما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے کرتوتوں کے سبب یہ دنیا میں سارا یہ فساد جو پھیل چکا ہے، اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ ہاں، حکومت اپنے حصے کا کام کرے۔ مثلا آپ دیکھیں سندھ کی جو حالت ہے، سڑکیں گیس والے ہیں، سارے گلیاں، شہر، ساری سڑکیں کھود کے چلے گئے ہیں۔ اب یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ٹھیکہ دیتے وقت ان پر یہ بھی ذمہ داری لگاتے کہ کھود تو لو، اپنا کام کرو، لیکن بعد میں اسی پوزیشن میں سڑک کو چھوڑو بھی، لیکن وہ ذمہ داری کوئی نہیں۔ اور ممکن ہے یہ کاغذوں میں کھد بھی گئی ہو اور کاغذوں میں بن بھی گئی ہو، یہ بھی کوئی پتہ نہیں، یہ سب کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ جو کرپشن ہے یہ خود بھی ماحولیات کو خراب کر رہی ہے اور اس کا سبب بن رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور شجر کاری مہم کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک اس کی ترغیب دی، آپ نے فرمایا کہ جو بھی انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، یا کوئی درخت لگاتا ہے، اس سے جو انسان فائدہ اٹھاتے ہیں یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، فرمایا فَلَهُ صَدَقَةً، وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ اسلام نے ایک ترغیب دی کہ تم یہ نہ سمجھو درخت لگا دیا ہمارے کس کام کا، ہمارا تو گھر وہاں ہے، ہم نے سڑک پہ درخت لگا دیا۔ کتنے مسافر آ کر اس کے نیچے سایہ کریں گے، بیٹھیں گے جون جولائی میں، ظاہر بات ہے جب ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھیں گے، ہمارے لیے وہ صدقہ جاری ہے۔